لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حمد و ثنا، تعریفات، احمدات، تمجیدات، تسبیحات کی بڑائی، بزرگی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا و دل صابر ہی بنانے والا. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم جتنے بھی انسان ہیں، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی صنف ہے، کوئی نسل ہے تو وہ انسان ہے. انسانوں میں سے پھر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا چناؤ کیا جن کو وی آئی پی بنا دیا، وی آئی پی بھی بنایا. ان میں انبیاء کرام کی جماعت ہے، انبیاء کرام میں سے پھر رسول کی جماعت ہے، پھر رسولوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ ہے کہ آپ جیسی شخصیت، آپ جیسی ذات اللہ کے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات میں سے اور چناؤ کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ بھی بڑے یونیک ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کا چناؤ کیا، ان کی عزت بنائی، ان کا احترام رکھا، ان کا وقار بنایا. وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. جتنے بھی صحابہ ہیں، جس شخص نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے کہ وہ ایمان لے کر آیا ہے، اپنے ایمان کے بعد ایمان کے اوپر ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے. اور اس صحابی کے متعلق اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ تو اعلان ہو گیا کہ اللہ راضی ہے. یہ کیسے راضی ہوئے؟ ورضوا عنہ، یہ اس طرح سے راضی ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھتے ہوئے یہ عہد کیا تھا، مار پڑے گی کھائیں گے، گالی پڑے گی کھائیں گے، کٹوانا پڑا کٹوائیں گے، مال دینا پڑا دیں گے، شہادتیں قبول کرنی پڑی کریں گے. ورضوا عنہ، اللہ جس طرح تو ہم سے راضی ہے کہ تو جنت دے گا، ہم بھی راضی ہیں کہ تو جو مانگے گا ہم بھی دیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس طرح نہیں ان کو عزت اور احترام اور وقار مل گیا. اللہ رب العالمین نے کچھ لیا ہے تو پھر ان کو اس عزت کے اوپر جو ہے وہ سونپا ہے، ان کو عزت جو ہے عطا کی ہے. تو نبی علیہ السلام کے پھر صحابہ جو ہیں وہ بڑے عظمت والے ہیں. پھر ان صحابہ میں سے اللہ نے اور چناؤ کیا، مزید ان کو نکھیڑا اور جناب نکال کے باہر کھڑا کر دیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ یونیک ہے. اور وہ یونیک کون سے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے چلے جا رہے، 10 صحابہ کا نام لیا، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ سارے جنتی. عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو مبشرہ جن کو دنیا میں خوشخبری دی ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کا چناؤ کیا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی عزت، عظمت، احترام، وقار اللہ رب العالمین نے علیحدہ ہی بنایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ شاید اسی کو ہی اجاگر کیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے شاید انہی کو بیان کیا گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید انہی کو صرف پروٹوکول ملا. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ انہی کے لیے بیان کیا گیا. تو ہر ایک پھول کی ایک علیحدہ سے خوشبو ہے، اور ساری خوشبوئیں رب ذوالجلال اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں.
تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اوپر یوں ہی فوقیت دیتے پھریں۔ جس کا جو مقام ہے وہ اللہ نے عطا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں سارے کے سارے بند کر دو الا ابا بکر، مگر ابو بکر کا دروازہ نہیں بند کرنا، ان کا دروازہ نہیں بند کرنا، سب دروازے بند ہو جائیں لیکن جو باب ابو بکر ہے اس کو بند نہیں کرنا، یہ کھلا ہی رہے، تو وہ کھلا ہی رہنے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت سے نوازا، شان سے نوازا، جن کا ذکر اللہ قرآن میں یوں فرمائے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ یہ صاحب غار ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، حضر کے، سفر کے، جہاد کے، میدان کے، ہر جگہ کے، اور صرف یہاں تک نہیں حشر کے بھی اگر ساتھی ہوں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا اول تنشق عنہ القبر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلی میری قبر کو شق کیا جائے گا، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور مجھے اٹھایا جائے گا، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے اور اس کے بعد عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ نے انسانوں میں یعنی کہ ہمیں اشرف المخلوقات ساری مخلوقات میں سے بنایا، پھر ان میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے رسول کو چنا، رسولوں میں سے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء کے پھر آگے صحابہ کو چنا، صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، ان میں سے عشرہ مبشرہ کو چنا، اور پھر ان میں سے خلفائے خمسہ، 5 خلفاء جو ہیں جو خلافت راشدہ مشہور ہے، خلافت راشدہ، یہ 5 اس میں خلیفے آتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 خلفاء جو ہیں خلافت راشدہ کے اندر ہیں، جو مقام ان کا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی وضاحت کیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تمہارے اوپر میری سنت، میرا طریقہ، میرا سلیقہ، میری بات، میرا کہنا یہ بھی لازم ہے، اور میرے جانے کے بعد وہ سنت الخلفاء، یہ جو 5 خلیفے ہیں نا جو یہ عمل کر لیں گے وہ بھی تمہارے لیے سنت بن جائے گا، آئیڈیل بن جائے گا۔ خلافت راشدہ چلی ہے 30 سال، 30 سال، 2 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہیں، 12 سال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہیں، 5.5 سال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ 30 سال چلی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو ہے فرمایا تھا، حدیث سفینہ ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال جو ہے وہ چلے گی، تو اس 30 سال میں یہ 5 خلفاء آتے ہیں۔ ان کا بھی طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایمان کی یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے، ہجرت سے پہلے جب آپ معراج پر گئے ہیں، معراج سے ہو کر آئے، پہلے اسراء کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پہلے اسراء تھا پھر معراج تھا۔ اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں، معراج اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، یہ جو سیڑھی نہیں ہوتی، سیڑھی اوپر والی منزل کو چڑھنے، اسے عربی کے اندر معراج کہا جاتا ہے، یہ معراج ہے جسے ہم سیڑھی پوڑی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلے اسراء کیا پھر معراج کیا۔ جب آپ نے اسراء کیا تو وہ حرم سے نکلے اور دوسرے بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے وہ پہنچے، اور ایک سواری کے اوپر تھے، تحد نگاہ وہ اپنی جو ہے وہ پاؤں کو اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور پھر وہاں سے آپ کو معراج کروایا گیا۔ نبی علیہ السلام معراج کر کے دوبارہ جب واپس آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے سیر کی ہے، اور میں نے جنت کی بھی سیر کی ہے، اور میں جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، سارے معاملہ۔ تو مشرکین نے اعتراض اٹھایا، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک ہی رات میں، اور اللہ بھی ذکر کر رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، لیل جو ہے نا یہاں پر یہ نکرہ ہے، عام یعنی کہ بولا گیا ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ بولا گیا ہے کہ رات یا رات کا کچھ حصہ اللہ نے اس میں جو ہے اسراء بھی کروایا اور معراج بھی کروایا۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے، تو بہرحال ان کا اعتراض اپنی جگہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ پر، تو پھر وہ چلتے چلاتے سب سے پہلے ابو جہل کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ملے اور کہا کہ ابو بکر صدیق یہ بتاؤ
کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک رات میں یہاں سے چلا بیت المقدس پہنچا اور وہاں سے معراج کیا، پھر میں نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، سارے معاملات دیکھے، بتلاؤ اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں کس نے کہا ہے، اگر تو کائنات کے امام نے کہا ہے تو اللہ کی قسم بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی پتہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے نہیں اطلاع دی، فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے بات کہی ہے تو پھر یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے بھی قرآن میں پھر ذکر کیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ایک سچائی کو لے کر آنے والا ہے، ایک اس کی تصدیق کرنے والا ہے، دونوں متقی ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد بلکہ اپنی موجودگی کے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنی موجودگی کے اندر بھی اور اپنے بعد بھی کسی کو امام پسند کیا ہے اپنے مصلی کا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پسند کیے، ان کو پسند کی۔ نبی علیہ السلام بیمار تھے، فلما اشتد وجعه، جب آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی، بڑی زیادہ جو ہے وہ بیماری بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی، آپ بیمار ہو گئے، شدت تھی جو ہے وہ بیماری کی، بخار کی، تو نبی علیہ السلام گھر کے اندر تھے، بے ہوشی ہوتی تھی، آپ آرام سے پڑے رہتے تھے اور پانی میں جو ہے یوں ہاتھ ڈالتے اور اپنے اوپر لگاتے، تھوڑی سی ہوش آ جاتی، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ جماعت کوائے گا تو کون کروائے گا؟ کوئی کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کروائے، کوئی کہتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کروائے، کوئی کہتا ہے فلاں کروائے اور فلاں کروائے، آپس کی باتیں چل رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہوش میں ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ اپنی موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو امام بنایا۔ اللہ نے عزت سے نوازا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، یار غار، ہم سفر، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم خیال، جو اللہ کے نبی کی بات ہوتی تھی وہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہوتی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا کہ مجھے مل جائے، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کا رشتہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہتے تھے، ان سے کرنا چاہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے اظہار کیا کہ ابو بکر میں نے اس طرح سے بات کی ہے تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا، خاموش، آپ خاموش ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سنا تو انہوں نے بھی ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ چند دن گزرے، اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے تو کہا کہ ابو بکر تمہیں پتا تھا؟ کہا کہ مجھے پتا تھا۔ پھر میں نے دسیا کیوں نہیں؟ پھر میں جس بات کو اللہ کے نبی نے چھپایا میں تمہارے سامنے کس طرح ظاہر کر سکتا تھا؟ میں کیسے ظاہر کرتا؟ صدیق کیسے کہتے کسے ہیں؟ یار کسے کہتے ہیں؟ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہی ہوتا ہے کہ جسے دوست کے راز کا پتا ہو لیکن وہ دوسروں کے سامنے افشا نہ کریں، دوسروں کے سامنے بتلائے نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب نہیں بتایا تو میں تمہیں کیوں بتاتا؟ انہوں نے اپنے دل کے اندر رکھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، آپ کی چاہت تھی کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کروں گا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کروں گا۔ جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، عظمت صحابہ، شان صحابہ کے حوالے سے میرے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اللہ کے نبی کے یار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ صحابی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان من بعدی نبی لکان عمر ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی رسول پیغمبر نے نہیں آنا۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی نبی نہیں اب آ سکتا، میں خاتم النبیین ہوں۔ لیکن اگر ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے نہیں۔
جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہے تو آج کے جناب لیٹرینوں کے اندر مرنے والے قادیانی وہ اٹھ کے کہیں کہ ہم نبی ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے ہی نہیں، نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، مہر لگا دی اللہ رب العالمین نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے۔ آدم علیہ السلام آئے ہیں، نوح علیہ السلام اس کے بعد آئے ہیں، جب دین مکمل نہیں تھا تو انبیاء آ رہے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، ان کے بعد اور پیغمبر آتے ہیں کیونکہ دین مکمل نہیں تھا۔ جب دین مکمل نہیں تھا تو پھر صالح بھی آئے، یوشع بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، اسحاق بھی آئے، یعقوب بھی، ایوب بھی، سارے نبی جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ تک آتے رہے کیونکہ دین مکمل نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آخری خطبہ کے ٹائم پہ اللہ نے قرآن اتارا اور کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اب کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ دین مکمل نہیں تھا تو انبیاء آتے رہے، جب دین مکمل ہو گیا تو پھر نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ بس اب دین مکمل ہو گئے۔ آپ کی صبح و شام، لیل نہار، آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا، شادی بیاہ، غم، ہر چیز، ما باقی شیء من الدنیا یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا هو فی کتاب۔ اللہ نے تمہاری زندگی کے سارے معاملات، عبادت کے، معاشرت کے، معیشت کے، شادی کے، بیاہ کے، جینے کے، مرنے کے، بچے کی پیدائش کے، اس کے مرنے کے، ہر ایک چیز کو اللہ کی کتاب کے اندر بیان کیا۔ کوئی دنیا کا مسئلہ جو آپ سمجھتے ہیں میرے متعلق ہے، مجھے اس کا حل نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے آپ کا قرآن کا پھر مطالعہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، جو بدعات رسومات گھڑتے ہیں، ان کا یہ مذہب ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا اس لیے تو بدعات انہوں نے نکالی، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر چیز بتائی۔ آپ نبی کی نبوت کے اوپر اور آپ کی پیغمبری کے اوپر اور آپ کی رسالت کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی قسم، جب کوئی عمل اپنے پاس سے کرتے ہیں۔ آپ نے اعتراض کر دی کہ نبی علیہ السلام کچھ بتا کے نہیں گئے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع میں کیا فرما رہے؟ حل بلغت وادیت ونصحت، میں نے پہنچا دیا، میں نے حق ادا کر دیا، میں نے نصیحت کر دی۔ صحابہ اکرام جمع غفیر ہیں، 1,44,000 لگ کم و بیش جتنے بھی صحابہ تھے، لاکھ سے اوپر تھے، وہ سارے کے سارے کیا فرما رہے؟ قد ادیتا وبلغتا ونصحتا، اللہ کے نبی آپ نے حق بھی ادا کیا، آپ نے تبلیغ بھی کی، آپ نے نصیحت بھی کر دی، دین مکمل ہے۔ تو عقیدوں کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ یہ فرما رہے لو کان من بعد نبی، اگر ہوتا تو میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن انا خاتم النبیین، میں آخری نبی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، آپ کی ازواج جو ہیں آپ کے سامنے بیٹھی، میاں بیوی گفتگو کر رہے ہیں، امہات المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں، آپ کی بیویاں، ہماری مسلمانوں کی مائیں، مطالبات کر رہی ہیں اللہ کے نبی خرچہ بڑھائیں۔ ہر بیوی کہتی اللہ کے نبی خرچہ بڑھائیں، یہ چیز بھی کمی ہے، اس چیز کی بھی کمی ہے، اس چیز کی بھی کمی ہے، بات چیت کر رہی ہیں، اور بات چیت کرتے ہوئے تھوڑی سی آوازیں بھی بلند ہو گئی۔ یہ ہر میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں جانتے ہیں کہ جو بڈی گلاں کر دی نا تو پھر وہ دوبارہ بھی بند کرنی پڑنیاں نے، کتے باہر نہ بات چلی جائے۔ آواز بلند ہو گئی، اتنی دیر میں باہر سے دروازہ کھٹکا، کون؟ منطق الباب، دروازہ کس نے بجایا بھائی؟ فقال عمر بن الخطاب، اللہ کے نبی آپ کے دروازے پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے۔ صحابیات نے، امہات المومنین نے، ہماری ماؤں نے، اللہ کے نبی کی ازواج نے جب یہ سنا کہ دروازے پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو فوری طور پر وہ اٹھی اور دیوار کے پیچھے چلی گئی، دوڑی کہ چھپ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو آنے کی اجازت دے دی، وہ اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام فتبسم ضاحکا، آپ مسکرا رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی خیر ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، یہ کیا، کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ مسکرانے کی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی میری بیویاں یہاں پر بیٹھی تھی، مطالبات کر رہی تھی، تو جیسے ہی عمر تیری آواز کو سنا ہے تو وہ اٹھ کے دوڑ گئی، بھاگ گئی، وہ پیچھے چھپ گئی ہے ساری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے اتحبنی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی؟ مجھ سے تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کے نبی سے ڈر نہیں لگتا؟ جب مطالبات کر رہی تھی آپ کی آوازیں بلند تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی سے بھی ڈرتی ہیں، احترام ادب سارا کچھ کرتی ہیں، لیکن انت افضل و اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بڑے نرم ہیں، آپ بڑے سخت ہیں، اس لیے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عمر یہ تو خواتین ہیں جو آپ کی آواز سے ڈر کے یہ اندر کو چلے گئی ہیں، اللہ کی قسم جس گلی میں تم چلتے ہو اسی حدیث کا حصہ، فرمایا جس گلی میں تم چلتے ہو شیطان اس گلی میں نہیں چلتا، شیطان کسی اور گلی میں چلتا ہے، الا سالکا فجا غیر فجک، جس گلی میں عمر ہوتا ہے شیطان کبھی اس گلی میں نہیں آتا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی شیطان بھاگتا تھا اور آج کے دور میں بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اکثر لوگ ہیں مجھے پوچھتے ہیں نا، کسی بچے کا بھول کے نام پوچھ لیں کہ بچے کا نام کی عمر، تو وہ یوں تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ عمر نام ہی ایسا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ بچے پیدا ہوں عمر نام رکھیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ شیطان دور ہی کہیں بھاگ جائے۔ عمر نام رکھیں، شخصیت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب کے اوپر اس حوالے سے کہ بچوں کے اکثر نام ہم نتھو فتو اور عجیب قسم کے نام جو ہیں وہ رکھتے ہیں، تو یہ نام رکھنے کی بجائے ایسا نام رکھیں جس سے پرسنالٹی کے اندر زیادہ جو ہے وہ ابھار آئے، شخصیت جو ہے وہ ابھر کر باہر آئے۔ تو اس کی میں نے مثال بھی دی، جیسے عمر، بچے کا نام رکھے عمر، شخصیت ہی علیحدہ ہو جاتی، پرسنالٹی علیحدہ ہو جاتی ہے، عمر منہ کھل جاتا ہے کہ عمر، اس لیے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے مردوں میں سے پوچھا کہ آپ مردوں میں سے کس کو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوہا، میں عائشہ کے ابو کو پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر فرمایا اللہ کے نبی نے ثم عمر، پھر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی محبوب شخصیات میں سے دو شخصیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور یہی بات محمد بن الحنفیہ، محمد بن حنفیہ جو کہ محمد ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا ہے، اور بیوی سے تھا، حنفیہ سے تھا، وہ محمد جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے ابا جان سے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ ابو جی یہ دسو کہ بھئی افضل ترین لوگ شخص جو ہے وہ کون سے ہیں؟ تو ابو جی نے کیا بتایا؟ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ کہا کہ عمر۔ محمد رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر خاموش ہو گیا کہ اب اگر میں پوچھوں گا تو ابو جی عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، ان کا نام لیں گے، پھر میں خاموش ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے بھی محبوب ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور حیدر کرار علی المرتضیٰ کے بھی اگر محبوب ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ بڑا ہی پیار۔ اور پھر یہ دیکھیں یہ شان، یہ رتبہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس سے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں، خود ہی نبی علیہ السلام نے پیغام دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ میں نبی بن گیا ہوں، میرے پاس اس طرح سے وحی آئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایمان لے کر آئے، آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی، مرید بن کے خطیرۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، مرید بن گئی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابھی بچے ہیں، ان کو بتایا، مرید بن گئے۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں، مرید بن رہے ہیں، لیکن ایک صحابی ایسا ہے جو مرید بن کر نہیں آیا، مراد مصطفیٰ بن کر آیا۔ مراد مصطفیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام حرم کے اندر کھڑے ہو کر، کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر غلاف پکڑ کے دعا کیا کرتے تھے، اور وہ کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اللہ اسلام کو قوت اور طاقت دے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے، تو اللہ نے کیا دیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے دیا۔ اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ ہم چھپ چھپ کے تو نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے عبادات کرتے تھے، چھپ چھپ کے وہ جناب بیت ارقم کے اندر جو ہے دار ارقم میں جاتے تھے، ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں اکیڈمی بنائی ہوئی تھی، وہاں پر جا کر سارا کچھ جو ہے وہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، پورا کچھ دین کی بات جو ہے وہ سیکھتے تھے، لیکن چھپ چھپ کے خطرہ ہوتا تھا کہ ماریں گے، مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، بہت ڈر تھا۔ لیکن جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، پھر ہم نے کبھی کوئی ڈر کے عبادت
کھلے عام کی. یہاں نہیں، اب بیت ارقم میں نہیں بیٹھنا، دار ارقم میں نہیں بیٹھنا، اب ہم نے نکلنا ہے بیت اللہ کے اندر نکلنا ہے، بیت اللہ میں وہاں پر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھیں گے، وہاں پر کھڑے ہو کے تبلیغ بھی کریں گے. عمر رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام، قوت دے دے اسلام کو، قوت مضبوط کر دے. ایسے نڈر سے آبی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ پہلے چلے جائیں، ہجرت کریں، آپ مدینہ کی طرف چلے جائیں. عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کو کہا کہ آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں. چند صحابہ کو ادھر بھیج دیا، چند صحابہ کو صحابیات کو ادھر بھیج دیا حبشہ کی طرف. تو مدینہ جانے والوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر پہلے بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ داعی رسول ہیں، سب سے پہلے اول داعٍ فی الاسلام، اسلام کے پہلے داعی، دعوت دینے والے، باہر جا کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے تھے، اور ان کا کپڑا جو ہے وہ کفن کا وہ بھی پورا نہیں تھا. اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلے وہاں موجود ہیں، جاؤ اور جا کر مدد کرو، تبلیغ کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تیاری کسی اور تیاری کس کے آئے اور حرم کے ارد گرد جناب وہ چکر بھی لگایا، چکر لگا کے اپنی عبادت کو مکمل کیا. ہر ایک کی کنڈی کھڑکائی، دروازہ کھڑکا، ابو جہل بھی نکل آئے، عتبہ بھی نکل آئے، شیبہ بھی نکل آئے. جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، جو عورتوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، عمر یہاں پر کھڑا ہے. جب تک تم عمر کے مقابلے میں نہیں آتے عمر یہاں سے جائے گا نہیں. میرے جانے کے بعد یہ نہ کہہ دینا کہ پیٹ پھیر کے بھاگ گیا. میں بھاگنے والا نہیں، تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں. اگر کسی کے اندر ہمت ہے تو آئے اور آ کر میرا مقابلہ کرے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میدان کے اندر موجود ہیں، جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نشاور کرنے والے، اپنی جان کو نشاور کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. اس حدیث کے راوی بھی عثمان رضی اللہ عنہ خود ہیں. اور مسجد نبوی کی جگہ خریدنے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، ان کے پیسے جو ہے وہ دے دیجئے، ادائیگی کیجیے. وہ چاہتے تھے کہ ہماری زمین ویسے ہی چلی جائے، مسجد بننے لگی ویسے ہی چلی جائے. تھے وہ یتیم بچے، جوان نہیں تھے، بچے تھے، ان 2 یتیموں کی تھی. اللہ کے نبی کو جگہ پسند آ گئی، فرمایا ابوبکر ان کے پیسے ادا کرنے. ڈیوٹی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی اور مال عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا. جلیل القدر صحابی کہ جن کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے اور وہ انتقال کر جاتی ہے، رو رہے. ایک دوست نے کہا کہ عثمان رو رہے ہو کہ بیوی چلی گئی؟ کہا کہ نہیں، اس بات پہ نہیں رو رہا، صرف اس بات پہ رو رہا ہوں جو تعلق اللہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ قائم کیا تھا آج وہ ٹوٹ گیا، آج وہ رشتہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، فرمایا پریشان نہیں ہونا، میں اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا تو عثمان رضی اللہ عنہ کو دوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام کلثوم کے بعد رقیہ کا رشتہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا. دوہرے دماد ہیں اللہ کے نبی کے، اور دماد تو ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں، دماد ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں. اور پھر وہ دماد بھی ہو تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماد ہو، اور دماد بھی ایسا ہو کہ دوہرا دماد ہو. کائنات میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کا رشتہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بیر رومہ جو خرید کر دیتا ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں، اور بیر رومہ خریدا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان رضی اللہ عنہ کئی مقامات پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. آپ ایک باغ کے اندر بیٹھے ایک صحابی کو دروازے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے کہ جب تک مجھ سے اجازت نہ لے لیں کسی کو اندر نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے جی. باغ کے باہر سے کہا گیا کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں، میں آنا چاہتا ہوں. کہا کہ میں اجازت لے لوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے؟ کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرمایا اذن لہو بشر بالجنہ، ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو. پھر ایک اور شخص آئے، کہا کہ اندر آنا چاہتا ہوں. کہا اللہ کے نبی سے پوچھ لوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں عمر. فرمایا کہ اندر آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو.
اور آنے والا تیسرا شخص بھی آیا، کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کون آئے؟ کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دو، جنت کی خوشخبری بھی دو۔ ایسے صحابی کہ کئی مقامات پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی۔ صحابہ کرام کھڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، ایک شخص دور سے یوں گزرا اور اس نے اوپر اپنے چادر جو ہے وہ اوڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں دیکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اسے مظلوم قتل کر دیا جائے گا، اور وہ کون تھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ مظلوم ان کی شہادت ہوگی، مظلومیت کی شہادت ہوگی، شہید کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے پیشین کو یہ کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں احد پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ احد فراجف بہم، احد پہاڑ تھوڑا سا یوں تھرتھرایا، ہلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد سے کہا اثبت یا احد، احد رک جا، تجھے پتہ نہیں فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تجھے علم نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور دو شہید بھی ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ تھے، دو شہید کھڑے۔ ان کی شہادت کی پہلے ہی پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جلیل القدر سے آگئی۔ ایک موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بھائی جہاد کے لیے جانا ہے، راستہ بڑا لمبا ہے۔ تبوک کا موقع تھا، تبوک کا موقع ہے، مال لے کر آؤ، لمبا سفر ہے، بہت لمبا ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کی مسافت۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا تھا فرمان کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن کے سینے کے اوپر اللہ نے میرا رعب رکھ دیا ہے جب میں 1 مہینے کی مسافت کے اوپر بہتا ہوں۔ 1 مہینے کی مسافت پہ اللہ کے نبی ابھی ہوتے ہیں تو دشمن پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور وہاں سے وہ دشمن بھاگا تھا 1 مہینے کی مسافت سے۔ تو وہ اتنا لمبا سفر ہے، جاؤ بھائی سامان لے کر آؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بڑا اسودہ حال تھا نا، بڑے مال تھا میرے پاس، بڑی چیزیں تھی میرے پاس، تو میرے دل میں آیا کہ اس عمر تو ہر وقت پیچھے رہ جاتا ہے، اس مرتبہ تیرے پاس بڑا مال ہے، جیتنے کا موقع ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں جہاد کے راستے میں اتنا خرچ کر دے کہ آج تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جائے، آگے نکل جائے۔ وہ مال کو خرچ کر رہے ہیں، کمپٹیشن کس بات کا ہے؟ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کا، اور ہم مال کیا خرچ کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں بھی شامل ہوں بیچ میں، کہ چندہ مانگنے والے آ جائیں نا، پرانا سا نوٹ جیب سے نکال کے دیں گے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جیتنے کا موقع ہے، آج جیت جاؤ، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ عمر تیرے حالات بڑے اچھے ہیں۔ گئے، گھر کا آدھا سامان اٹھایا، لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر کے نا بیٹھ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئیں گے نا، ان کے پاس اتنا کچھ تھا نہیں، میں نے دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے کر آؤں، بڑے خوشی سے گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جو گھر میں تھا وہ سارا کچھ لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت چھوڑ کر آئے، گھر میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہے، اور جو کچھ بھی گھر میں تھا سب کچھ لے کر آ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ عمر تو جتنا مرضی خرچ کر لے، ابو بکر کی ایک رات کی عبادت کے برابر نہیں تو ہو سکتا، تو کیسے جیتے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کسر نفسی بھی ہے، ان کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، تواضع تھی، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، کہا کہ میں نہیں جیت سکتا۔ اسی اسنا میں ایک اور صحابی بھی آئے، اللہ اکبر، باہر دیکھا کہ اونٹ کھڑے، گھوڑے، اونٹ گھوڑے اور ساز و سامان، گھوڑوں کے اوپر بھی اونٹوں کے اوپر بھی لدے ہوئے، سامان ہی سامان ہے، جنگ کا سامان ہے، عرب کا سامان ہے، میدان جہاد کا سامان ہے۔ ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف اس بندے نے یوں اپنی جھولی جناب وہ بھی یوں پکڑی ہوئی ہے، اکٹھی کی ہوئی۔ وہ شخص داخل ہوا
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جھولی یوں جس طرح آپ بیٹھے تھے لا کرنا آپ کی جھولی میں یوں ڈال دی کہ یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں، جھولی اپنی خالی کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اپنی جھولی اپنے ایک ہاتھ سے یوں پکڑی اور دوسرا ہاتھ بیچ میں داخل کیا اور داخل کر کے یوں اچھالا۔ وہ کیا تھے؟ سکے تھے، درم اور دینار، سونا اور چاندی، یوں آپ اچھالتے تھے اور نیچے وہ گرتے تھے، اچھالتے تھے نیچے گرتے تھے۔ کیا فرماتے کہ آنے والا شخص کیا فرمایا؟ ما ضر بن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، یہ عثمان بن عفان آج کے بعد عمل کرنا چھوڑ دینا تو تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے سکتا، یہ عمل کرنا چھوڑ دے۔ ما ضر بن عفان، آنے والا شخص کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ درم و دینار اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ڈھیر کر ڈالے کہ اللہ کے نبی سب کچھ قربان ہے، جان بھی، مال بھی، یہ گھوڑے بھی اور اونٹ بھی، ساز و سامان سب کچھ جو ہے وہ تبوک میں لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا مسجد نبوی میں کہ اللہ کے نبی آپ سامان اکٹھا کر رہے ہیں، یہ سب سامان اللہ کے لیے وقف۔ اور خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ قبر کے اوپر بیٹھے اور رو رہے ہیں، قبر مبارک پر بیٹھے رو رہے ہیں، اتنا روئے حتی تبل لحیہ، آنسو آنکھوں سے اتنے نکلے کہ داڑھی بھیگ گئی اور داڑھی میں سے گر کے نیچے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، زمین تر ہو رہی ہے۔ اور گزرنے والا گزرا اور کہا کہ عثمان تم اتنا رو رہے ہو اس قبر کے اوپر بیٹھ کر، کیا تم وہ صحابی نہیں جن کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا؟ کیا وہ صحابی نہیں جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی؟ کیا وہ صحابی نہیں جس نے بیر روما خرید کر دیا؟ وہ صحابی نہیں کہ جس نے درم و دینار دیے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ کہا کہ یہ سب صفات اپنی جگہ کے اوپر، خوشخبریاں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یاد رکھو القبر اول منزل من منازل الاخرہ، ان نجا منها عبد فما بعده ایسر من وان لم ينج منه احد فما بعده اشد من۔ اللہ کی قسم قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی ہے، اگر بندہ اس سے کامیاب ہو گیا تو اگلی سے بھی ہو جائے گا، اس میں پھنس گیا تو بعد والے میں پھنس جائے گا۔ جس میرے نبی کے صحابی کو زبان رسالت، نبی کی زبان سے، سسر کی زبان سے داماد کو اتنی دعائیں مل رہی ہوں، جنت کی خوشخبریاں مل رہی ہوں، لیکن ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ وہ قبر کے اوپر رو رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے کوئی خوشخبری ہے؟ کوئی گارنٹی؟ ہماری تو وارنٹی کوئی نہیں ہے، کسی ٹائم بھی ایکسپائر ہو جائے، کوئی وارنٹی نہیں، اور ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارا عمل کیا؟ آج ہم سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، اور ہماری اوقات کیا ہے؟ 2 ٹکے کے لوگ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام خود جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ میں ان کا محبوب ہوں، یہ میرے محبوب ہے۔ اگر سسر اپنے داماد سے ناراض ہونا نہیں، پہلی بیٹی دے کر بھی پچھتاتا اور روتا ہے کہ میں دے کیوں دیتی، کی خیال ہے ایسا کہ نہیں؟ ہم سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں، سب رشتہ داریوں سے گزر رہے ہیں، ایسا ہوتا کہ نہیں؟ بچی کا باپ خون کے آنسو روتا ہے کہ میں نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کیسے دیا؟ میرے نبی ان سے ناراض ہی نہیں، فرمایا کہ عثمان فکر نہیں کرنی، ایک گئی ہے نا، میں دوسری بھی تیرے نکاح میں دے دیتا ہوں، دوسری بھی نکاح میں دے دیتا ہوں۔ جو داماد اتنے اچھے ہوں، اتنے پیارے ہوں، ان کی عظمت کی کیا ہی کہنے۔ ہمارا ٹائم مختصر ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ حیدر کرار، اور بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صحابہ تو بڑے یونیک ہیں، 10 مبشرہ میں سے میں نے ان کو چنا کہ ان کے اوپر بات ہو، پھر موقع ملا تو اوروں کے اوپر بھی بات ہوگی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، بچپن میں اسلام قبول کرنے والے، نبی علیہ السلام سے تربیت اور پرورش پانے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، جس طرح نبی علیہ السلام کی پرورش ابو طالب نے کی۔ ابو طالب علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، پالا پوسا، کھلایا اور پلایا۔ بہرحال ایک خطیب کا انداز بڑا نرالا تھا، وہ کہنے لگے کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی کو نہیں پالا، اللہ کے نبی کی وجہ سے اللہ نے ابو طالب کو پالا، اس کا گھر چلا، اس کا نام بھی آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یہ اس کے محبت کا ایک انداز تھا، ہم قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔
عبد المطلب دادا تھے. نبی علیہ السلام 8 سال کی عمر تھی جب دادا بھی چلے گئے. پھر ابو طالب نے پالا. اسلام آنے تک دادا چچا جو ہے وہ زندہ حیات تھے، جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. باپ اسلام نہیں لے کر آیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنا پیغام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیا تو وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. جب بچے تھے تبھی سے وہ مسلمان ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی. اور اس سے بڑھ کر ان کی عظمت اور عزت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سب سے خوبصورت اور سب سے پیاری لختے جگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا چناؤ کیا. اس کے لیے اگر چناؤ کیا تو علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو کیا. اور وہ مجھے بات یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے تھے. جب میں نے پڑھی تو دل یوں باغ باغ ہو گیا. آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کو ایک خطبہ دے رہے، اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہا میری بیٹی اللہ کی رضا کا راضی ہونا اس لیے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا باپ ہوں، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں. اور مدینہ کی پوری ریاست میں جس شخص کو میں نے سب سے اچھا پایا اس شخص کو میں نے تیرے لیے چنا ہے. اللہ اکبر. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جس نوجوان کو میں نے اچھا پایا وہ میں نے تیرے لیے چنا. اس کی فقیری کے اوپر صبر کرنا، اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں تھا. علی رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا. شادی کا جب موقع آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آئین درعک الحطمی، آپ کی وہ حطمی زیرہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ ایک ہے میرے پاس. آپ فرماتے جاؤ اس کو بیچ کر آؤ، اس سے ساز و سامان جو ہے وہ خریدا جائے گا. سامان لے لیں گے. جو چند چیزیں تیار کی تھی وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیچی ہوئی زیرہ تھی. اس زیرہ کے ضمن میں جو پیسے آئے تھے، جو چیز آئی تھی، اس سے سامان خریدا گیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے. اللہ اکبر. شادی علی اور فاطمہ کی ہے. اب خرچ سونے کے خرچ کس کا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ نکلے، وہ زیرہ اٹھائی، بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ زیرہ جو ہے اسے عربی کے اندر درعک الحطمی، حطمی زیرہ تھی. فرمایا کہ وہ دے کر آئیں اور پیسے لے آئیں، سامان آئے گا. لے کر نکلتے ہیں. سب سے پہلے جس شخصیت سے ملاقات ہوئی اسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. کس لیے؟ حق مہر وغیرہ دینا ہے، یہ چیزیں دینی ہے تو اس کے لیے. فرمایا کتنے کی؟ فرمایا اتنے کی. کہا کہ یہ پیسے مجھ سے لے لو. وہ پیسے دیے اور زیرہ اپنے پاس رکھ لی. ولیمے کا ٹائم آیا تو وہی ان کو گفٹ کر دی کہ یہ آپ کے لیے، ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کے وہ جاہل سکالر جو ہے وہ بیٹھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حق خلافت تھا، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کھا گئے. نعوذ باللہ من ذالک. جو بندہ ان کی شادی کے اوپر خرچ کر رہا ہے، جو بندہ گفٹ لا کر دے رہے ہیں کہ علی یہ رکھ لیں، پیسے بھی دی، خودداری بھی ان کی قائم رکھی کہ اللہ کے لیے نہیں میں یوں دے رہا، یہ چیز میں نے آپ سے خرید لی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بس پیسے بھی دیے اور بعد میں چیز بھی لا کر واپس دے دی کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر. جری ہے، نوجوان ہے، طاقتور ہے، بہادر ہے، اور ایسے صحابی کہ جن کی عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کروں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے جناب صبح کے ٹائم میں بڑے بےتاب تھے کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام بڑے جناب وہ انتظار میں کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اللہ کے نبی ہمیں دیں گے، امیدوار ہیں.
اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کبھی زندگی میں خیبر سے پہلے میرے دل میں اس طرح کی چاہت نہیں آئی تھی جس طرح اس مرتبہ آئی کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. یہ فتح کا جھنڈا ہے, اللہ کے نبی جس کو دے رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ تھوڑی بات ہے. تو سارے کے سارے انتظار میں ہیں. تو صبح ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این علی, دسو بھائی علی کتنے نے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی ان کی آنکھوں میں درد ہے تو وہ درد کی وجہ سے پیچھے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بلاؤ, ان کو بلاؤ. علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, وہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک نکالا, ان کی آنکھوں میں ڈالا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اللہ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ جائیں اور مرحب کا مقابلہ کرنا ہے. فاتح خیبر سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں نا, بڑا وہ اپنے آپ کو چودھری پہلوان جو ہے وہ سمجھتا تھا میرے مقابلے کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں. تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی ماں نے وہ لال ہی نہیں جنا جو میرا مقابلہ کر سکے, میرے مقابلے میں آج تک کوئی نہیں آیا. اور علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی پھر اس کے سامنے کھڑے تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا. اللہ اکبر, انا الذی سمتنی امی حیدرا. ارے بدبخت, میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. پر حیدر کسے کہتے ہیں؟ ببر شیر کو, ببر شیر کو کہتے ہیں. انا الذی سمتنی امی حیدرا. ارے گیدڑ کی اولاد, تنہیں کیا پتا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں اس طرح حملہ کرتا ہوں جس طرح شیر حملہ کرتا ہے, ایک ہی بار کے اندر دو ٹکڑے کی اور ایک طرف پھینک دی. تمہاری کیا اوقات ہے؟ اسلام والوں کے سامنے, ایمان والوں کے سامنے کافر ویسے بھی ٹک نہیں سکتا. کیا خیال ہے؟ ہم پستی کا پتہ شکار کیوں ہیں؟ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. امریکہ چڑھ دوڑتا ہے, جب مرضی چاہے اڈے دے دو, یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, فلاں بھی دے دو, ڈاکٹر دے دو, انجینئر دے دو, فلاسفر دے دو, مولوی دے دو, عالم دے دو, مجاہد دے دو. ہم بھی پکڑ کے دے رہے ہیں. کیوں؟ ایمان نہیں. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو نا پھر غلبہ تمہارا ہے. علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے؟ تیری کیا اوقات ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا. ایمان والوں کے سامنے اہل باطل کبھی ٹکا ہی نہیں, اور تیری کیا اوقات ہے؟ تم میرے سامنے کھڑا ہوگا, ایک بار سے دو ٹکڑے کی اور ایک طرف مارا. میرے نبی کے صحابہ بڑے یونیک ہیں. اللہ اکبر. اور ان سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کا وہی اعلان, اولئک هم المتقون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الصادقون, اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ رب العالمین مختلف جگہوں کے اوپر صحابہ کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں یہ ایمان والے, یہ کامیاب ہیں, یہ فلاح پانے والے, یہ فوز و فلاح پانے والے, یہ متقی ہیں, یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں, اللہ ان کو بڑا محبوب ہے, اللہ ان سے پیار کرتے ہیں, یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں, اللہ ان سے راضی, اور یہ اپنے مالک خالق سے راضی رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو میرے بھائیوں, ان کے ساتھ پھر اہل بیت میں سے ایک صحابی کا ذکر ہو گیا ہے, علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, اور پھر ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, اور دیگر بہت سارے صحابہ. تو ہم مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت جو اصل میں ہم اہل سنت والجماعت ہم میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم ہر صحابی سے بھی محبت کرتے ہیں اور جتنے بھی اہل بیت ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سارے محبت کرتے ہیں. صحابہ سے بھی محبت ہے اور اہل بیت سے بھی محبت ہے. اللہ کے نبی کو جس طرح صحابہ پیارے ہیں اسی طرح اہل بیت پیارے ہیں, اور ہمیں بھی کیا ہے, جس طرح اہل بیت ہمیں پیارے ہیں اسی طرح ہمیں صحابہ بھی پیارے ہیں. ہم سب کی عظمت کے قائل ہیں. ایک حدیث آخری صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے, اہل بیت اللہ اکبر, کیا ان کا رتبہ ہے, کیا ان کی شان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاءت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادخلہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فادخلتہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو داخل کر لیا اپنی چادر کے اندر. علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے, ان کو داخل کر دیا. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے, ان کو داخل کر لیا. اور پھر کیا فرمایا, اللہم ہؤلاء بیتی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ تو بدعۃ منی,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے محمد رسول اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اس کو راضی کیا اس نے اللہ کے نبی کو راضی کیا۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ روتی ہوئی آ گئی، اللہ کے نبی سے برداشت نہیں ہوتا تھا، روتی ہوئی آ گئی۔ اللہ کے نبی، ابا جان مجھے پتہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اور شادی بھی ابو جہل کی بیٹی اکرمہ کی بہن سے کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، باقاعدہ خطبہ فرمایا کہ وہ کون شخص ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف دے، نبی برداشت نہیں کر سکتے، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنا پروگرام ہی کینسل کر دیا کہ نہیں بھائی، اللہ کے نبی کو جو اتنی پیاری ہو میں اس سے کس طرح سے نفرت کر سکتا ہوں، یا اس کے اوپر کیسے میں سلوکن لے کر آ سکتا ہوں۔ خاتون جنتیں جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی ان کی اگر سردار ہوگی تو سیدہ فاطمہ الزہرا امی جان ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی لخت جگر آپ کی بیٹی، کہ آپ علیہ السلام جس کو پکڑے اور اس کا استقبال کریں، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں، دروازہ کھٹکا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون آیا؟ کہا انا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے آنے کی اجازت دی، اور صحابیات کیا فرماتی؟ اللہ کے نبی جس جگہ پر بیٹھے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 4 قدم آگے کو اٹھائے، آگے گئے اور جا کر استقبال کیا اور ہاتھ کو پکڑا اپنی بیٹی کا، اور کیا فرمایا؟ مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی مرحبا، موسٹ ویلکم، پخیر راگلے، جی آیا نو۔ اپنا جو ہے وہ ہاتھ آگے بڑھا کر بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا، ماتھے کے اوپر بوسہ دیا، اور صحابیات فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ کے اوپر لا کر بٹھایا۔ جس بیٹی سے اللہ کے نبی اتنا پیار کرتے ہوں تو ہماری تو وہ آئیڈیل ہے نا، ہماری ماؤں کی آئیڈیل ہونی چاہیے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کی زوجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حسن و حسین اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے نواسے۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، فرمایا کہ بے شک حسن اور حسین جتنے بھی نوجوان داخل ہوں گے نا جنت میں، ان کے اگر سردار ہوں گے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ نوجوانوں کے سردار یہ ہیں، اور بوڑھوں کے سردار اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدا کہول اہل جنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے بوڑھے شخص داخل ہوں گے، بوڑھے سے مراد وہاں پر تو جوان ہی ہونا ہے، یہاں پر جو بوڑھا ہو کر فوت ہوا ہے نا، جب وہ وہاں پر جنت میں داخل ہوگا، عمر تو 30 سے 33 سال اس کی ہوگی، لیکن دنیا میں وہ بوڑھا تھا۔ ان کو جو ہے یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو پھر ان کے اگر کوئی سردار ہوں گے تو فرمایا وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ نوجوانوں کے سردار نبی کے نواسے ہیں، اور بوڑھوں کے سردار ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ شباب اہل جنہ، آپ فرما رہے ہیں کہ میرے حسن و حسین یہ نوجوانوں کی جتنے بھی نوجوان ہوں گے جنت میں، ان کے سردار اگر ہوں گے تو میرے یہ 2 بیٹے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک کو ایک ران پہ اور دوسرے کو دوسری ران پہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے پہ دوسرے کو دوسرے کندھے پہ، اور کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من یحبہما، اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں تو ان دونوں سے پیار فرما، جو ان دونوں سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ نبی علیہ السلام نے بچوں کو اٹھایا ہوا، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف، ایک کو یہاں پر بٹھایا ایک کو یہاں پر، اور کیا فرماتے ہیں؟ کیا کر رہے؟ یلثم ھذا ویلثم ھذا، ادھر سے بچے کو پکڑتے ہیں بوسہ لیتے ہیں، ادھر سے بچے کو پکڑ کے بوسہ لیتے ہیں۔ کون تھے؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام بوسہ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے پکڑا اور بوسہ لیا، جب پیار کیا تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بوسہ دیا ہے، تو وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں دیکھا نہیں، میں پیار کرتا ہوں، میرے بیٹے میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا، میرے 10 بچے میں نے کبھی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا۔
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اوا املکو ان نزع اللہ فی قلوبکم الرحمہ، بھائی میں کی کر سکنا جی اللہ نے تیرے دل چ رحم ہی کٹ لیا، میں کی کر سکنا؟ تیرے دل میں رحم ہی نہیں ہے، تیرے اندر وہ شفقت ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو شفقت ہے، وہ تو اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، اس سے بھی کرتے ہیں، اس سے بھی کرتے ہیں، حسن سے بھی کرتے ہیں، حسین سے بھی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کو یوں پیچھے کیا ہوگا، اپنے جسم کے زور کے اوپر پیچھے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے کیے ہوئے۔ مطلب کیا تھا؟ ایک طرف حسن تھے، ایک طرف حسین تھے، تو دونوں کو بڑے آرام سے جناب یوں زمین کے اوپر نبی علیہ السلام نے بٹھایا اور پھر آپ سیدھے ہو کر جناب تشہد کے اندر بیٹھے، نماز کو مکمل کیا، اپنی رانوں کے اوپر بٹھایا اور فرمایا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ نبی علیہ السلام پیار کر رہے ہیں سیدنا حسن سے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کے پیارے نواسے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے پیار کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ ان بنی ھذا سید۔ حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا، اپنے پاس بٹھایا اور کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، اے میرا پتر سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور میں پیشین گوئی کیے دیتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا جو سردار ہے، سید ہے، یہ عن قریب مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور وہ صلح ہوئی، وہ صلح ہوئی جب یہ خلیفۃ المسلمین تھے، خلافت راشدہ کے 5ویں نمبر کے خلیفہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر جناب بیعت بھی کی، خلافت کو بھی چھوڑا، اور جو دو مسلمانوں کے بڑے گروہ تھے شیعان علی اور شیعان معاویہ، ان دونوں کے درمیان صلح کروائی۔ اور کرواتے کیوں نہ؟ اللہ کے نبی جو پیشین گوئی کر کے گئے، ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ وہ پاداش ہے، یہ وہ جرم ہے ان کا کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو 12 یا 14 امام ہیں، ان میں سے ایک بھی امام نہیں، وہ سارے امام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی لڑی سے، علی زین العابدین، علی زین العابدین سے لے کر نیچے تک جو امام مہدی رحمت اللہ علیہ آنے والے ہیں، وہ بھی علی زین العابدین کی لڑی سے۔ اور علی زین العابدین اکیلے واحد بچے تھے میدان کربلا میں۔ اس جرم کی پاداش میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو تو یہاں تک صرف مان لیا گیا کہ یہ ہمارے لیے ہیں، وہ بھی برائے نام، یہ میں کہا کرتا ہوں وہ بھی برائے نام، لیکن ان کی اولاد کو کسی کو امام نہیں بنایا گیا۔ جو 12 امام اسنا عشری، وہ سارے کے سارے حسین رضی اللہ عنہ کی لڑی سے۔ بہرحال یہ نبی کے 2 نواسے، اللہ کے نبی کو ان سے بڑا پیار تھا۔ اب ایک نواسے اور ایک نواسی اور کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ وہ بیچارے بڑے مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اور بھی کوئی نواسے تھے کہ نہیں تھے۔ یہ 2 بیٹے تو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ایک بیٹا اور بھی تھا لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گیا، اس کا نام محسن تھا، محسن، اللہ اکبر، حسن، حسین، محسن، یہ 3 بھائی تھے آپس میں۔ محسن جو ہیں یہ بچپن میں فوت ہوئے، 2 بچے جو ہیں وہ باقی رہے، حسن اور حسین، وہ پھر جوان بھی ہوئے، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شان، ان کا رتبہ، ان کا مقام، یہ ساری عظمتیں جو ہیں وہ ان کی بیان کی۔ ہاں یہاں پر تھوڑا سا میں حسن رضی اللہ عنہ کا جو ذکر کیا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا بھی ہو جائے کہ اس حدیث کے بعد یہ بات جو ہے کہ جو صلح ہوگی، یہ صلح کروائیں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، اللہ اکبر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں دیکھا جس طرح بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ گرد آلود ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں آپ علیہ السلام نا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، بوتل کے اندر خون ہے، لہو ہے۔ تو میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ میرے حسین کا خون ہے اور اس کے اصحاب کا خون ہے، یہ میرے حسین کا خون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ میرے اور یہ اس کے اصحاب کا خون ہے۔ تو وہ میدان کرب و بلا میں مظلومیت کے ساتھ، انتہائی مظلومیت کی اگر کوئی شہادت ہوئی ہے تو پھر وہ حسین رضی اللہ عنہ کی۔ چند شہادتیں بڑی مظلومیت کی، ایک شہادت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مظلومیت کی، ایک شہادت
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اور ایک شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی. انتہائی مظلومیت کہ جس بندے کا قصور بھی کوئی نہ ہو اور اسے شہادت جو ہے وہ مل جائے، اسے شہید کر دیا جائے، اسے قتل کرنے کے درپے ہو جائے، اور صرف وہی نہیں، اس کے ساتھ اس کے سارے ساتھی، سارے رشتہ دار، سارے اہل بیت میں سے کوئی عقیل کا بیٹا ہے، کوئی جعفر کا بیٹا ہے، کوئی عبداللہ بن جعفر کا بیٹا ہے، کوئی عبداللہ بن عقیل کا بیٹا ہے، کوئی حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، وہ سارے کے سارے میدان کربلا میں شہید ہوئے، سوائے ایک علی زین العابدین کی. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام کی یہ دو نواسے، ان کے ساتھ ایک نواسہ اور بھی ہے جسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علی بن ابی العاص. نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں؟ 4. سب سے بڑی کا نام کیا ہے؟ زینب. سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب. زینب رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ علی رضی اللہ عنہ ہے. چلیں اس سے پہلے ایک اور میں بات کر دیتا ہوں. آج تک شاید آپ کی ذہن میں یہ بات ہو کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے کندھوں کے اوپر علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا تھا. یہ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں کی اگر سواری کروائی ہے تو علی رضی اللہ عنہ کو کروائی ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ خوش قسمت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ اکثر حدیث جو ہے وہ سننے میں آتی ہے. جو علی نبی کے کندھوں پر بیٹھے تھے وہ علی بن ابی طالب نہیں تھے، وہ علی بن ابی العاص تھے. وہ علی بن ابی طالب نہیں تھے، علی المرتضی حیدر کرار نہیں تھے. یہ حدیث بیان کر کے ان کی شان کو زیادہ نہیں ہو جائے گی. ان کی شان ویسے ہی بڑی زیادہ ہے، ان کا رتبہ ویسے ہی بڑا زیادہ ہے. لیکن یہ حدیث، یہ روایت اسی صحابی پر لگائی جائے نا جو اس کا اصل میں حقدار ہے. اور وہ حقدار کون تھے؟ علی، جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں ان کے بیٹے تھے. ان کو اللہ کے نبی نے اپنے کندھے کے اوپر سواری کروائی تھی اور وہ نبی کے نواسے تھے. میدان کے اندر شہید ہوئے، جہاد کے میدان میں نبی علیہ السلام کے نواسے. اور پھر ان کی ایک بہن بھی تھی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امید ہے کہ ان کا ذکر سنا ہوگا سب نے. امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیہ ہے، یہ وہ نبی کی نواسی ہے جس کو اللہ کے نبی نماز کے دوران اٹھا کے نماز پڑھاتے تھے. اٹھا کے نبی علیہ السلام اٹھا رہے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں. جب رکوع میں جاتے ہیں تو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں زمین پر بیٹھی، جیسے قیام کرتے ہیں دوبارہ اٹھا کے اپنی گود لے لیتے ہیں. سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابیہ ہیں جو آپ علیہ السلام کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، آپ کی یہ نواسی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کتنا پیار تھا. ایک مرتبہ جنگ سے ایک مال آیا تو نبی علیہ السلام نے دیکھا اس میں بڑا قیمتی ہار ہے نا، بڑا زبردست قسم کا ہار ہے. آپ علیہ السلام نے وہ رکھا ہوا ہے، وہ ہار رکھا ہوا. اور آپ علیہ السلام فرما رہے یہ ہار میں اس شخصیت کو دوں گا کہ جس سے کائنات کے امام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ ہار میں اس کو عطا کروں گا. صحابیات دیکھ رہی ہیں، ازواج دیکھ رہی ہیں کہ وہ کون ہوگی یا کون ہوگا جس کو جناب یہ ہار جو ہے وہ دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ کدھر ہے، امامہ کو بلاؤ. امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، نبی کی نواسی ہیں. آپ علیہ السلام نے اٹھایا اور ان کو دے دیا. فرمایا کہ امامہ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں. یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی کیا ہے؟ اہل بیت میں. اور آل رسول جو ہے، آل رسول، وہ آل رسول سے مراد یہ صرف 5 نہیں ہے. آل رسول سے مراد فاطمہ الزہرا، علی المرتضی اور اسی طرح سے حسن، حسین. یہ جینب صرف نہیں ہے، آل رسول میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، جس طرح آل علی، آل عقیل، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. یعنی کہ یوں مختصر سمجھ لیں، مختصر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے چچاؤں میں سے، بھتیجوں میں سے جو بھی مسلمان تھا، جس نے بھی کلمہ پڑھا تھا، ان کی جتنی بھی اولادیں ہیں ساری آل رسول ہیں. بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. جو مسلمانوں میں، ویسے چچا تو 10 تھے، چچا نبی علیہ السلام کے کتنے تھے؟ 10 تھے، لیکن چند ایک مسلمانوں میں، ان میں سے تو جو مسلمان ہوا ہے، جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی آگے جتنی بھی آل ہیں وہ آل رسول ہے. اور جو مسلمان نہیں ہوا، بھلے وہ علی رضی اللہ عنہ کا والد کیوں نہیں، وہ آل میں شامل نہیں ہے. آل کا آپ سمجھتے ہوں گے کہ آل کیا ہے؟ آل کا معنی ویسے تو اولاد ہوتا ہے، لیکن آل اس کو بھی کہتے ہیں جو ماننے والا ہوتا ہے، اور اہل بھی وہ ہوتا ہے جو ماننے والا ہوتا ہے. جو نہ مانے وہ تو اہل ہی نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے نا،
نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کلمہ پڑھ لے تو کشتی سوار ہو جا، بچ دیں گا. انہوں نے کہا نہیں میں تو نکل جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں اللہ. وہ فرما رہے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا جو حکم ہے نا، جو عذاب ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں میں تو جناب نکل جاؤں گا، کوئی بات نہیں. تو وہ اس ضد کے اوپر رہا. آخر پانی آیا، اس نے جناب ڈبو دیا. وہ کہہ رہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو پانی سے بچ جاؤں گا، لیکن پانی کسی کو پانی نے چھوڑا نہیں، غرق ہو کے بیچ میں. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تیرا وعدہ ہے ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اس کو تو نجات دے دے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کا تو عمل ٹھیک نہیں. وہ آپ کا بیٹا ضرور ہو سکتا ہے لیکن اہل نہیں ہے. تو جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے وہ اہل ہے اور وہی آل ہے. اور ایک طریقے سے ہم سارے اللہ کے نبی کی آل ہے، اس لیے کہ ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے. جو کمی کوتاہی ہوئی ہوگی وہ میری اپنی طرف سے ہوگی، اللہ مجھے معاف فرمائے. جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، صحیح العقیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی کے ہر صحابی سے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے بہترین اجر سے نوازے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.